حکمت کے کرشمے کو دکھانا تھا، اپنی قدرت دکھانی تھی۔ ہارون کی بہن تو بڑے پاک دامن تھے، اور ہارون علیہ السلام بھی بڑے اللہ کے نبی، مکمل اذان نہ کہہ دیتا اور دوسری کان کے اندر اقامت نہ کہہ دیتا۔ پتہ چلا کہ بیٹا دیکھو آپ نے بڑا ہونا ہے کل، اور آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دائیں کان کے اندر میں اذان دیتا ہوں اور بائیں کان کے اندر میں اقامت کہتا ہوں۔ میرے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں، دائیں کان کے اندر میں اذان دیتا ہوں اور بائیں کان کے اندر میں اقامت کہتا ہوں۔ آپ حضرات کے یہاں بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یوں کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے۔ میں جب پیدا ہوا تھا میرے بھی دائیں کان کے اندر اذان دی گئی تھی، بائیں کان کے اندر تکبیر کہی گئی تھی، اقامت کی گئی تھی۔ اور آپ حضرات بھی جب پیدا ہو رہے تھے اور پیدا ہو گئے تھے تو آپ کے والدین، آپ کے بڑے بھائی کسی مولوی صاحب کو بلایا اور انہوں نے آپ حضرات کی کان میں بھی اذان دی، ایک کان میں اور دوسرے کان کے اندر اقامت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تک تو آپ نے صرف سنا کہ بچہ پیدا ہو گیا جب مولوی صاحب کو بلاؤ، کان میں اذان دے اور دوسرے کان میں اقامت دے۔ اگر صرف رب العالمین کا نام لینا ہوتا کسی بچے کے کان میں تو ایک مولوی آتا اور اس کے کان میں اللہ 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 اکبر کہہ دیتا، پورا مکمل اذان نہ کہہ دیتا، اور دوسری کان کے اندر اقامت نہ کہہ دیتا۔ پتہ چلا کہ اس بچے کو بچپن کے زمانے کے اندر جب کہ وہ معصوم بچہ ہے، ابھی 5-10 منٹ ہو گئے پیدا ہوتے ہوئے، یا 2-4 دن ہو گئے اس کے پیدا ہوئے ہوئے، اور اس کے کان میں اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ بیٹا دیکھو آپ نے بڑا ہونا ہے کل، اور آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر اللہ کا نام اس بچے کو یاد دلانا ہوتا نا تو اس کے کان میں اللہ 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 یہ کہہ دیا جاتا، لیکن پورا مکمل اذان کہی جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مریم علیہ السلام بن بیاہی لڑکی تھی جس کی شادی اب تک نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت کے کرشمے کو دکھانا تھا، اپنی قدرت دکھانی تھی۔ مریم علیہ السلام کو درد سے ہوا، بچے کے درد کی اور حمل کی آثار پیدا ہوئے۔ آپ پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ دور کہیں چلی گئی، وہاں پر ایک کھجور کی درخت کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا اللہ رب العالمین کی قدرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ مریم علیہ السلام بڑے پریشان کہ میں پاک باز پاک دامن عورت ہوں، میں جب شہر کے اندر بچے کو گود میں لے کر جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ واقعتاً ایسا ہوا، مریم علیہ السلام نے بچے کو لے کر گود میں شہر کے اندر جب داخل ہوئی، سب سے پہلے لوگوں نے جب دیکھ لیا تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء۔ اور یہ ہے کہ ہارون کی بہن تو بڑے پاک دامن تھے، اور ہارون علیہ السلام بھی بڑے اللہ کے نبی اور پیغمبر اور نیک آدمی تھے، لیکن آپ نے یہ کیا کر لیا؟ یہ بچہ آپ نے کہاں سے لایا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ نہ آپ کا باپ ہارون وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بد کردار آدمی تھے، نہ آپ کی ماں علیہ باللہ کوئی فاحشہ تھی، تو آپ نے یہ کیا کر لیا؟ شادی کے بغیر آپ نے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام جو معمولی چھوٹا سا بچہ ہے ابھی تک پنگوڑے میں، اس کی طرف اشارہ کر لیں، وہ خود بول اٹھے گی اور وہ خود بات کریں گے۔ مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گی، آپ میرے معصوم بچے سے پوچھ لیجیے۔ تو چونکہ وہ لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط کام بھی کر لیا اور مذاق بھی اڑا رہے ہو، یہ معصوم بچہ پنگوڑے کے اندر بات کیسے کریں گے؟ آج تک تو ہم نے کسی بچے کو، معصوم بچے کو اس معصومیت کی حالت میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا آپ نے تو غلط کام بھی کر لیا علیہ باللہ، اور دوسری بات ہے کہ بچے کی طرف آپ نے اشارہ بھی کر لیا کہ وہ بولیں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، بالکل فصیح عربی زبان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ ابھی تک مریم علیہ السلام کی گود میں تھے یا اپنے پنگوڑے کے اندر تھے، انہوں نے کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، جس نے بچپن کے اندر مجھے انجیل بھی عطا کر دیا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں جاؤں گا میں برکت والا بچہ ہوں۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، تیسری بات ہے کہ میرے رب نے مجھے نماز کا حکم بھی فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کسی معصوم کو، کسی معصوم بچے کو بچپن کے زمانے میں بھی اللہ رب العالمین اس کو نماز کا حکم کر دیتا ہے۔ نماز اتنی بڑی شے ہے اور اتنا بڑا عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں۔